تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت نے اسلامی قانون کی حفاظت کی اور دین میں تحریف کے دروازوں سے روک لیا. اب قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی جانور کٹے گا. اتنے پیسے کسی غریب کو دیں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ 3 دن تک سہولت ہے, 10, 11, 12. چوتھے دن جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, 5ویں دن جانور کاٹنا عبادت نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جانور کاٹنا ان 3 دنوں میں عبادت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ان 3 دن میں قربانی نہیں کر سکے, چوتھے دن جانور ملا, آپ کو گم ہو گیا تھا, اب اسے کاٹو نہیں. اب قربانی کا ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم. اب وہ جانور پورا صدقہ کر دو. اگر کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کر دو اس کا. لیکن اب کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کہلائے گی. اب صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو صدقہ عام دنوں میں عبادت ہے. 3 دن گزر جائیں صدقات و خیرات, اس میں جانور کاٹنا عبادت نہیں. اور ان 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں, اور یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. اتنا موٹا کٹا اٹھا کے لے آئے, یہ پیسے کسی غریب کو دینے کے لیے پورا سال ہے. اور اللہ کا شکر ہے جو قربانی خوش دلی سے کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی خوش دلی سے کرتے ہیں. اور جو قربانی پہ اعتراضات کر رہے ہیں نا, ان کی آپ انکوائری کریں گے پورے سال کسی غریب کی مدد کی ان کو توفیق نہیں ملی. جس کا دل یہاں بڑا ہے وہاں بھی اسی کا دل بڑا ہوتا ہے. جو یہاں اتنا بڑا کٹا لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب کنجوس نہیں ہے, بڑا دل ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا جانور ذبح کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد بھی یہ اچھے طریقے سے کرے گا, کیونکہ دونوں میں اللہ کی رضا مقصد ہے. تو اللہ نے گنجائش دی ہے, اچھا جانور لائیں. شو بازی نہیں ہونی چاہیے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, پیسے ہیں نہیں, قرضے لے کے اتنا بڑا بیل لے آئے کہ محلے والے بولے ماشاءاللہ, اس کے بعد وہی کٹائے, باقی پورے سال پھر گھر میں تانے. قرآن نے کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اتنے کنجوس بنو کہ ہاتھ گردن سے باندھ لو, نہ اتنا ہاتھ پھیلاؤ کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے. تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. ہر ایک کی چادر دوسرے سے مختلف. لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ کا بیل کاٹ دیا, کتنا اسراف ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس کی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, اس کے لیے 20 لاکھ 20 روپے کے برابر ہیں. تو ایک نارمل آدمی کے لیے 20 لاکھ اسراف ہوگا, ایک کروڑ پتی کے لیے 20 لاکھ اسراف نہیں ہوگا. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ولیمے میں اتنا کھلا دیا اسراف ہے. بھائی غریب آدمی ولیمے میں زیادہ کھلائے گا اسراف ہے, کروڑ پتی ولیمے میں کم کھلائے گا تو کنجوسی ہے. تو اسراف ہر ایک کے حق میں الگ ڈیفینیشن ہے اس کی. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس لیے نہ دیکھا کرو 20 لاکھ 40 لاکھ, اس کا ہیڈ ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے جتنی حیثیت دی آپ اس حساب سے کر لو. زیادہ آمدن نہیں ہے, ایک گائے میں حصہ ڈال دو, اور گائے بھی ایسی ہو جس میں سوچنا پڑ رہا ہو کہ اس میں حصہ ہے کہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ میں گائے لے آیا, اتنی چھوٹی سی تھی کہ اس میں 7 حصے تھے نا. تو ایک صاحب مجھے کہنے کہ اس میں 7 ہو بھی جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. میں نے کہا کوشش کرتے ہیں. وہ مل گیا تھا, میں اچھا لگ رہا تھا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو بعض دفعہ اتنا بڑا بچڑا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کاش اس میں 14 حصے ہوتے. تو جیسی اللہ نے اوقات دی ہے, حیثیت دی, اس حساب سے لے کر آؤ. اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھو اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جانور پہلے لے آؤ تاکہ اس کی کھلائی پلائی بھی ہو, صحیح ہے نا, اس کو نہلائی دھلائی بھی ہو, اس کے ساتھ سیلفیاں بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے تھوڑی محبت بھی پیدا ہو جائے. جب محبت ہوگی تو کٹنے میں تھوڑا غم زیادہ ہوگا, تو اس میں قربانی کا عنصر بھی تھوڑا زیادہ ہے.